الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے ہے. درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ شورى ہے. اس کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں. سورہ شورى بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 53 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں. اس سورت کا مرکزی موضوع عظمت قرآن بھی ہے اور قیامت کے دن کی سختی کا بیان بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز کے اندر حروف مقطعات کے ساتھ فرمایا کذالک یوحی الیک. اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے پہلے نبیوں کی طرف وہی بھیجتا رہا. آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. وہ برتر اور عظیم الشان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا شان بیان فرمایا. پھر فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. 7 آسمان وہ اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین پر رہنے والوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اگر وہ فرشتے لوگوں کے لیے استغفار نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں کے گناہوں کی وجہ سے آسمان اوپر سے پھٹ جاتے اور زمین پر گر پڑتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی وہ دھمکی دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے روکا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے عربی زبان میں قرآن کی. قرآن مجید کی زبان عربی ہے. لِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. تاکہ آپ اس قرآن کے ساتھ بستیوں کو ڈرائیں. وَمَنْ حَوْلَهَا. اور اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو قیامت کے جمع ہونے سے ڈرائیں. لا ریب فیہ. جس کے آنے میں شک کوئی نہیں. فریق فی الجنہ. کہ قیامت والے دن ایک گروہ جنت میں جائے گا. وفریق فی السعیر. اور ایک گروہ دہکتی ہوئی جہنم میں جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ہر کسی کے لیے اس کی دوستی بھی نہیں ہے اور ہر کسی کے لیے اس کی مدد بھی نہیں ہے. اللہ کی دوستی اور اس کی مدد کے لیے انسان کے اپنے ہی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو سب پر ہی اپنی رحمتیں کرتا لیکن لوگوں کو پھر احساس نہ ہوتا. جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے بعد اچھے عمل کیے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے کا حکم دے رہے ہیں. فرمایا ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر. کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کو اپنا کارساز سمجھا ہوا ہے؟ فاللہ هو الولی. کارساز صرف اللہ ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اور وہی زندگی بخشنے والا اور موت دینے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اپنے فضائل اور اپنی عظمتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو اور آپس میں تمہارا اختلاف ہوتا ہے تو جو شخص اپنے فیصلے کو اللہ کی طرف لے کے آئے
وہ اللہ پر توکل کرنے والا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پہلی مرتبہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے جانوں میں سے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور اس نے جانوروں میں بھی جوڑے پیدا کیے ہیں۔ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، تمہیں اور اس میں پھیلا رہا ہے جانوروں کو، یعنی جانوروں کے جوڑے بنا کر اور انسانوں کے جوڑے بنا کر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بڑھایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، اس اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ بے مثال ہے، مثالوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شخص کوئی بھی مثال پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، لیکن اس کا سننا بھی لوگوں کی طرح نہیں اور اس کا دیکھنا بھی لوگوں کی طرح نہیں۔ اس کی کوئی صفت بھی ایسی نہیں ہے جو کسی دوسری مخلوق میں ہو۔ اللہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے کی کنجیاں، مقالید کہتے ہیں کنجیوں کو، آسمانوں زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی اللہ کے پاس ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے اور اس کا مقدر اس کے مقدر میں کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد آخرت کا اور دنیا کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، نزد لہ فی حرثی، ہم اس کو ترقی دیں گے آخرت کی کھیتی اور اس کے ذخیرے میں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو شخص دنیا کی ہرس اور طمع رکھتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو دنیا عطا کریں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو دنیا کو چاہتے ہیں ہم اس کو دنیا میں عطا تو کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ آپ نے صحابہ کے اقوال سنے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع کے پر کس قدر سختیاں تھیں کہ شہداء کو کفن پہنانے کے لیے بھی نہیں تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے آئے تو ان کی افطاری کروائی گئی، دسترخوان بھرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے دسترخوان سے کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین اے سعد بن ابی وقاص کیا معاملہ ہے، آپ روتے کیوں ہیں، افطاری کیوں نہیں کرتے؟ تو فرماتے ہیں یہ افطاریاں ہم نے رسول اللہ کے ساتھ وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ہم نیت سے روزے رکھا کرتے تھے اور نیت سے افطاری کیا کرتے تھے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ دنیا کی آمد، یہ بڑے بڑے دسترخوان، یہ مال و دولت کا مل جانا کہیں آخرت سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ یعنی یہ سوچ صحابہ کرام کی تھی۔ آج اگر ہماری بھی یہ سوچ بن جائے تو یقیناً دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت کی کامیابی اور کامیابی بھی مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ سب کی روزیوں کو فراخ فرما دیتا ہے اور سب کو ہی مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ وہی اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے ہوائیں چلائی ہیں اور کشتیاں چلانے کے لیے سمندروں کو تمہارے لیے اسی اللہ نے مسخر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور فحاشی سے بچاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہ اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ بغیر یعنی سزا دیے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر کیا ہے اور یہ خصوصی آیت ہے سورہ شورى کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے ساری عمر بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹے ملتے ہیں نہ بیٹیاں ملتی ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اولادیں دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس بات کا ذکر کیا، اور آخری کلمات پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان کرنے کے بعد فرمایا تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، یہ بھی مکہ میں نازل، اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہے۔ سورہ زخرف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو مکے والے کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب تم میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ، جس طرح تم اللہ کے لیے رحمان کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے مکے والوں کو، تو مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو وہ تنگ دل ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی اپنے لیے تو بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو تم پریشان ہو جاتے ہو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے ہو۔ اب میں یشرف فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین، فرشتے اللہ کی لڑکیاں نہیں ہیں۔ وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، اللہ رحمان و رحیم نے ان فرشتوں کو اپنا عبادت گزار بندہ بنایا ہے۔ یہاں پر فرشتوں کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کی سمت کے سامنے 7 آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، وہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی عبادت کر کے بیت المعمور سے نکلتے ہیں پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یہ فرشتے اللہ کی عبادت گزار کرتے ہیں، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ تابعداری کرتے ہیں۔ جب اللہ ان کو حکم دیتا ہے تو آسمان سے اتر کر لوگوں کے لیے آتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے باوضو ہو کے اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ 30 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ ساری رات اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ساری رات وہ فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک صحابی نے رکوع کے بعد کی دعا کو بلند آواز سے پڑھا تھا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعا جب انہوں نے اونچی آواز سے پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا یہ دعا بلند آواز سے کون پڑھ رہا تھا رکوع کے بعد؟ تو صحابی رسول گھبرا گئے، ابھی جواب نہیں دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ابھی دیکھا ہے کہ جب یہ دعا اس نے پڑھی تھی تو 30 فرشتے آسمان سے نیچے اتر رہے تھے اور وہ 30 کے 30 جلدی کر رہے تھے کہ یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں کون جلدی لے کر جاتا ہے۔ تو یعنی فرشتے انسانوں کے لیے زمین پر اترتے ہیں، بہت بڑی بڑی تعداد میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور بالخصوص جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے فجر کی نماز میں تو اس وقت بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، جب قرآن فجر کا پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دن والے بھی اور رات والے بھی۔ فرشتے انسانوں کے لیے نیچے اترتے ہیں اور وہ اللہ کے تابعدار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنے والے ہیں۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کا ذکر فرمایا۔ زخرف ویسے بھی سونے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں زخرف کا مطلب ہے سونا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن اگر کوئی شخص دنیا کا ساری زمین کو بھر کے سونا عطا کرے اللہ کو اپنی جان کے بچاؤ کے لیے فدیے کے طور پہ پوری زمین بھر کے سونے کی دے دے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے پاس زمین بھر کے سونا آ جائے۔ اگر کسی کو زمین بھر کے سونا مل بھی جائے اور وہ اپنی جان کی بخشش کے لیے وہ سونا اللہ کو دے دے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کا سامان دنیا میں رہ کر ہی کرنا ہے۔ پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تکبر کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور اس صورت کے آخر میں
قیامت کا ذکر فرمایا، جنت کی نعمتیں اس کے داخلے کا ذکر فرمایا، اور جنت کے میوے اور پھل اس کا ذکر کیا، اور پھر عذاب جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بھی اختتام پذیر کیا ہے۔ آگے سورت دخان ہے، یہ بھی مکہ میں نازل، اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ یعنی قرآن بابرکت رات میں اتارا گیا ہے، اور وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ بابرکت رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں ایک رات کی عبادت کا جو ثواب 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دخان کا معنی ہے دھواں، قیامت والے دن آسمان سے اور زمین سے دھواں اٹھے گا، اس کا ذکر فرمایا، اور قیامت کی سختیاں اور حشر کی سختیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سخت پکڑ کا ذکر فرمایا ہے، بنی اسرائیل کا اور فرعون کا ذکر کیا، اور اس سورت کے آخر میں بھی جہنم کا ذکر اور جنت کا ذکر کر کے اس سورت کو اختتام پذیر فرمایا ہے۔ آگے سورہ جاسیہ ہے، یہ بھی مکہ میں نازل، اس میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ جاسیہ، جاسیہ کہتے ہیں گروہ کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس دن تمام دنیا کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں گروہ در گروہ بن کے آئیں گے، اور تمام امتیں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گی، چاہے وہ گروہ نبیوں کا ہو، صدیقین، شہداء کا ہو، نیکوکاروں کا ہو یا گناہگاروں کا۔ ہر بندے میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا کتابنا یکتب علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں جتنی زندگی تمہیں عطا فرمائی ہے اس کی ایک کتاب بھی لکھی ہے، جس کو کتاب زندگی یعنی نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ ہر امت کے پاس اپنی اپنی کتاب عمل کی موجود ہوگی، اور ان میں کچھ لوگوں کو وہ کتاب داہنے ہاتھ میں دی جائے گی جو اہل جنت میں شامل ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو وہ کتاب بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ یہی ہاتھ برا ہاتھ ہے، اور یہی لوگ برائی والے ہیں اور جہنم والے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنی کبریائی بیان فرمائی ہے، فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، بس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، وہ اللہ تمام آسمانوں کا رب ہے، تمام زمینوں کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام بزرگی اور تمام بڑائی آسمانوں کی اور زمین کی وہی اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں سے یہ 25واں پارہ اختتام پذیر ہوا۔ آگے 26واں پارہ ہے، جس کو انشاءاللہ کل خلاصہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔